اور جو لوگ قرآن کریم کی اس طرح توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث پاک کے اندر کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اٹھا لے گا، یعنی صفحے اسی طرح رہیں گے لیکن ان کا نور اٹھا لیا جائے گا، نور باقی نہیں رہے گا۔ اب تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اتنا نورانی کلام ہے، بندہ پڑھتا ہے، الفاظ نور والے ہیں اور پڑھنے والے کی آنکھوں کو بھی نور نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، فرمایا قرآن کو دیکھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ یہ کلام کا اعجاز ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس کی توہین کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ نور اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، وہ صرف خالی صفحات کی توہین کر سکتا ہے، وہ اللہ کے کلام کی توہین نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کلام کو بھی ان لوگوں کی توہین سے محفوظ رکھا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات جاگ جاتے ہیں جب کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ ویسے بھی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ جب کوئی ہمارے کلام یا شاعر اسلامیہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں، جس قدر ہو سکے ہم اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم اتنی غیرت تو مسلمانوں کے اندر اب بھی موجود ہے، اتنے جذبات ابھی تک سرد نہیں ہوئے کہ ہمارے سامنے شاعر اسلامیہ کی توہین ہوتی رہے اور ہم خاموشی کے ساتھ کہیں کہ کوئی بات نہیں۔ اتنی حرارت اب بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم کا صرف یہ تقاضا نہیں ہے کہ کوئی توہین کرے تو ہمیں قرآن کی عظمت یاد آ جائے، ہم اسے بتائیں کہ قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن کریم ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ سورہ ملک قرآن کریم کی 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 2 رکوع ہیں صرف۔ جو بندہ سورت ملک کی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے اور معمول بنا لیتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ بندہ قبر میں جائے گا، وہ سورت ملک جو جس کی تلاوت کیا کرتا تھا وہ اسے عذاب سے بچائے گی۔ محشر کا میدان ہوگا اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ محشر کے میدان میں سورت ملک رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، کہے گی کہ یا اللہ اس بندے کو دوزخ میں نہیں جانے دینا، اسے جنت میں داخلہ دے۔ گناہ زیادہ ہوں گے، فیصلہ دوزخ کا ہوگا، لیکن اس بندے کا معمول یہ ہوگا کہ وہ بندہ روزانہ سونے سے پہلے سورت ملک کی تلاوت کرنے والا ہوگا، تو سورت ملک رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ یا اللہ یا اسے دوزخ سے نکال دے یا مجھے کلام سے نکال دے، مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا اس بندے کو دوزخ سے نکال دے۔ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گی سورت ملک اور اس بندے کو دوزخ سے نکلوا کے جنت میں لے کر جائے گی۔ یعنی قرآن کی ایک سورت اگر کوئی بندہ پڑھنے لگ جائے، اس کے ساتھ وفا کرے، تو یہ کلام اس کے ساتھ قبر میں بھی وفا کرتا ہے، حشر میں بھی وفا کرے گا، جنت کی صورت میں بدلہ لے کر دے گا۔ لیکن ہم اس کے ساتھ وفا نہیں کرتے، ہم قرآن کریم کے ساتھ کوئی وفا نہیں کرتے۔ نام کے محب تو ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کے رکھنے کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم نے اسے خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کے اونچائی والی جگہ پہ رکھنا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ کہیں پاؤں اس طرف نہ ہوتے ہوں، ایسی جگہ پہ قرآن کریم کو رکھنا ہے۔ لیکن جیسے ہم نے اسے لپیٹ کے رکھا ہے بس وہ اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں کوئی کھول کے پڑھتا نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان المبارک کو گزرے کتنے ماہ ہو گئے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 10 مہینے ہو گئے، رمضان آنے والا ہے۔ ہم نے رمضان کے بعد قرآن کتنی مرتبہ کھول کے پڑھا ہے؟ یہ سوال ہم سے قرآن کرتا ہے۔ یہ قرآن کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ہم سال گزر جائیں، مہینوں کے مہینے گزر جائیں، قرآن کھول کے نہ دیکھیں۔ کافروں سے تو ہمیں تکلیف ہے کہ وہ قرآن کریم کی بے ادبی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری گلیوں میں، بازاروں میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں کاغذوں کے اوپر، اخبار ہو، کاغذ کا ٹکڑا ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ زمین پہ پڑا ہو، تو کسی مسلمان کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ میں اسے اٹھا لوں اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ دوں، کوئی آڑ نظر نہ آئے، کوئی ایسی جگہ نہ ملے جہاں پہ ہم نے وہ کاغذ رکھنا ہے، تو ہم اسے اٹھاتے ہی نہیں کہ میں کہاں اسے اٹھا کے اپنے ساتھ لیے جاتا رہوں گا، کہاں تک اسے میں اپنی جیب میں ڈالوں، یہ ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے۔ وہ حضرت بشر حافی تھے کہ شراب کی حالت میں تھے،
نشے کی حالت میں شراب پی رکھی تھی، میں کدے سے نکلے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، صرف بسم اللہ لکھی تھی۔ آپ نے وہ ٹکڑا کاغذ کا اٹھایا، خوشبو لگائی اور اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا، کہا کہ تیرا یہ مقام نہیں ہے، تیرا مقام یہ ہے کہ تو اونچا رہے، اسے اونچائی والی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے وقت کے ولی کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ جا کے بشر سے کہو کہ تمہارا مقام بھی وہ نہیں ہے جہاں تم جا کے رہتے ہو، وہاں سے نکلو، تمہارا مقام تو مسجد ہے۔ تو اللہ کا ولی شراب خانے میں جا کے کہتا ہے کہ بشر تیرے لیے خدا کا پیغام آیا ہے کہ تو نے اس کے کلام کو عزت دی ہے، اس کے نام کو عزت دی ہے، اللہ نے تجھے عزت دینا پسند کر لیا ہے۔ تو پھر ان کا نام اولیاء کی صف میں مشہور ہو گیا۔ تو جو بندہ کلام کے ساتھ وفا کرتا ہے، قرآن کے ساتھ وفا کرتا ہے، یہ قرآن اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اخبارات میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں، لکھنے والے بھی خیر فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اخبار میں مقدس الفاظ لکھے ہیں، آیت بھی لکھی ہے، ہر اخبار کے ٹائٹل پہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہوتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اخبار کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہو تو ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کافر قرآن کو زمین پہ پھینکے تو وہ گستاخ ہے، اسے ہم کہیں کہ اسے میں نے قتل کر دینا ہے۔ کوئی مسلمان پھینکے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہم پھینکیں، ہم اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اس سیالکوٹ کے اندر ایک غیر مسلم نے ایک سٹیکر کو پھاڑا تھا، اس کے اوپر یا حسین لکھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک شخص نے تیش میں آ کے اس بندے کو قتل کر دیا کہ اس نے توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ الفاظ کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اس کے خیر معاملات اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں تو پتا ہے نا قرآن کی عظمت کیا ہے۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زمین پہ پڑا ہو، ہمیں پرواہ نہیں، نہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اس کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں غصہ سارا کافروں کے لیے آتا ہے، وہ تو خیر ہم ان کے خلاف تو جذبات کا اظہار کریں گے۔ واقعی جو کافر ہمارے سامنے اس طرح کی حرکت کرے گا، ہمارے بس میں جو کچھ ہو سکا ہم اسے قتل تک کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اللہ ہمیں توفیق دے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ بچے وہ ریڈی بان سے گلی میں لوگ چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس جو کاغذ ہوتے ہیں ان کے اوپر آیات لکھی